السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج ہم آپ کی ملاقات معروف شاعرہ ماہر تعلیم سبین یونس سے کروا رہے ہیں. آئین سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. آپ کا شکر. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ ٹائم عنایت فرمایا. بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے جو ہے وہ اس قابل سمجھا کہ آپ میڈم انٹرویو لیں ہمارا. نہیں میڈم، بس ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لکھاری ہیں شاید شعراء ادبا کو جو ہے وہ پروموٹ کریں. تو ایک ادنا سی کوشش ہے. ادب کی طرف کیسے آئے؟ ادب اصل میں انسان کے اندر میرا خیال ہے کہ جبلت میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو تہذیب ہے، ادب آداب ہیں، یہ تو ہمیں ایک قسم کے وراثت میں ملتے ہیں، لیکن اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ان کو الفاظ کا روپ دینے کے لیے تھوڑی بہت مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر اپنے ارد گرد کے ماحول کو تھوڑا سا گہرا مشاہدہ جو ہے وہ ایک بنیادی عنصر ہے اس میں کہ آپ جو ہے وہ لٹریلی کوئی کام کر سکیں یا لکھ سکیں. تو سبین صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ آغاز کیسے ہوا؟ مثلا نثر کی طرف پہلے آئیں یعنی پہلے شاعری شروع کی آپ نے؟ پڑھنا تو میں نے نثر سے زیادہ شروع کیا، کیونکہ بچپن میں ہی میں بچوں کی جیسے کہانیاں ہیں ہمارے گھر میں، تعلیم و تربیت اور نو نہال اس طرح کے میگزینز آیا کرتے تھے، تو اس میں پڑھتی تھی. اس سے بھی کافی شوق پیدا ہوا. چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی میں نے لکھی بالکل اوائل، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکپن میں، اس کو کہنا چاہیے کہ 8th 9th میں. تو وہ بچوں کے ادبی صفحے پہ کبھی کبھار میں بھیج دیتی تھی. اور ویسے جو ہے چھوٹے موٹے جو میگزینس اس زمانے میں بچوں کے ہوتے تھے، رسالے جیسے کوئی کیا ہے منگو کی کہانی، 2 ایٹین، کوئی چھوڑا نہیں ہے میرا خیال. تمام جتنے بھی ہیں نا وہ ہمارے، چونکہ اس میں میرے ایک کزن تھے، وہ گجرانوالہ کے سے ہم بلونگ کرتے ہیں. تو گجرانوالہ سے ہمارا گھر جو ہے وہ کوئی 10-11 کلومیٹر دور موڑ امن آباد اور گجرانوالہ کے درمیان ہے. یعنی امن آباد سے ہمارا بیسیکلی ریلیٹڈ ہے ہم لوگ. ہمارا ڈاکخانہ بھی وہی بنتا ہے. اور امن آباد کے بارے میں شاید آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ بشرا انصاری وغیرہ ان لوگوں کا بھی تعلق وہاں سے ہے. بڑی زرخیز علاقہ ہے اس کے لحاظ سے. آج کل مرحل سلیم وہ لکھتے ہیں کوئی جو ہے وہ، اس میں وہ بھی کاموکی سے ہیں. اس طرح سے وزیر آباد کے علاقے بھی، جس میں یہ ہماری ہیں بڑی بڑی شخصیات رضیہ جو بھٹ ہے وغیرہ، یا کا مصطفی تعلق حسین وہاں سے ہے. تارڑ، اور جیسے یہ ان کا جو ہے منو بھائی اور بطا اللہ قاسمی، یہ سارے انہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہم لوگ چونکہ گجرانوالہ میں کالج میں پڑھتی تھی، پہلے اسکول میں بھی وہیں پڑھا. اور اسٹیشن ہمارا ہوتا تھا، ہمارے گھر کے پاس بھی ایک اسٹیشن تھا، ریلوے اسٹیشن، اور گجرانوالہ ہم وہاں سے بیٹھ کے تو وہاں آتے تھے. مطلب بڑا ہمارا بڑا ایک تھرلنگ قسم کا ہمارا بچپن گزرا ہے. تو وہاں اسٹیشن کے سامنے ہی ایک صحرائی تھے، مجھے یاد ہے ابھی تک، وہ کافی ہیوی، مجھے اب نام ذہن میں اصل میں نے وہ تھوڑا سا کوشش بھی کی تھی ڈھونڈنے کی، مجھے نہیں یاد آیا. ان کے اسٹالز اور ان کی اخبارات اور ان کے رسائل ہوتے تھے. تو وہ وہاں پہ ایک سب ایڈیٹر کے طور پہ میرے کزن کام کرتے تھے. وہ پھر نا ان کے جتنے بھی ہوتے تھے نا وہاں پہ بک اسٹالز وغیرہ، وہ ہم میری ریچ میں ہوتے تھے. میں وہاں سے کتابیں اٹھاتی تھی اور آ کے جو ہمارا ٹرین کا ٹائم ہوتا تھا ویٹنگ کا، اس میں بھی میں پڑھتی تھی اور گھر میں بھی لے آتی تھی. تو میرا خیال ہے کہ بچپن میں تو کوئی بچوں کی کہانیوں کا میں نے چیز چھوڑی. اس کے بعد جب بڑے ہوئے تو پھر بڑے رسالوں کا آ گیا زمانہ. اس میں یہ تھا کہ بچوں کی کہانیاں تو ہم گھر والوں کے سامنے، امی کے سامنے پڑھ لیتی تھی، لیکن جو بڑوں کا، جب بڑے خواتین ڈائجسٹ، پاکیزہ، اور اس زمانے میں کیا تھے یہ حور، زیب النساء وغیرہ، اس میں ہماری ایک کولیگ لکھتی تھی، ہماری کلاس فیلو تھی ایک لڑکی رحیلہ عظیم، وہ لکھتی تھی. تو اس کی وجہ سے بھی ہم لوگ وہ میگزین ہم لوگ لیتے تھے. تو اس سے بھی دلچسپی پیدا ہوئی. تو وہ بس وہ پڑھتے پڑھتے جو ہے بیسیکلی تو میں نے نثر ہی پڑھی ہے. اور شروع میں افسانے بھی کچھ لکھے، پاکیزہ میں نے 1-2 افسانے بھیجے تھے، اور شاعری بھی بھیجتی رہی. اب شاعری کا یہ تھا کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جیسے ہم لوگ تھے کالج میں، تو ہماری اردو کی ٹیچر جو ہے وہ بڑی، اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ٹیچرس کیسے ملتے ہیں. یہ بہت بڑی بات. تو وہ بڑی جو ہے نا لوگ بچوں کے اندر وہ پیدا کرتی تھی اس طرح کی انسپریشن. تو انہوں نے مجھے، میں اس میں پیپر جب لکھتی تھی نا، پیپر کرتی تھی اردو کا،
تو شاید جب ہم لوگ تشریح کرتے ہیں نا تو تشریح میں عام طور پہ ہم شعراء کے اشعار جو ہیں وہ ریفرنس کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اب مجھے کوئی ریلیٹڈ اگر شعر نہیں ملا تو میں اپنا شعر ڈال دیتی تھی, اور اندر سے ڈرتی بھی تھی کہ ٹیچر کہے گی یہ کیا آپ نے کیا ہوا ہے, لیکن وہ اتنی خوش ہوتی تھی, ان کو نہیں پتا ہوتا تھا یہ میرا بات, میں ان کو بتاتی تو وہ کہتی اتنا اچھا, سب پوری کلاس میں پہلے نمبر پہ میرا پیپر آتا تھا مگر کہ مجھے نمبر ملتے تھے. تو اس سے بھی حوصلہ افزائی کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے کوئی جو مشاعرے وغیرہ ہوتے تھے اس کے لیے مجھے کہہ دیتی تھی, مجھے نہیں بلکہ سب پوری کلاس کو کہتی نصرت دے دیتی تھی. سب سے پہلا نصرت جو نے دیا تھا وہ مجھے یاد ہے کہ اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کا, مولانا حالی کا, جی. اس کے اوپر میں نے پہلی غزل لکھی. اب وہ ان کو میں نے دے دی. اب تمام بچیوں نے بھی باقیوں نے بھی لکھی, لیکن ان کو صرف میری غزل پسند آئی اور اس کو انہوں نے مجھ سے پڑھوایا بھی. اور کوئی میرا لاہور میں مشاعرہ تھا یا کیا تھا, تو ہماری چونکہ میں نے شاید آپ سے ذکر کیا ہے یا نہیں, میرے فادر چونکہ 65 کی وار میں 65 سے پہلے بلکہ گوریلا جنگ میں شہید ہو گئے تھے. میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا. تو ان کا ہم لوگ چونکہ بہنیں تھیں 4, ایک بھائی تھا, تو ہماری مدر بھی ینگ ہی تھیں, ابھی کچھ 26-27 کی. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مطلب وہ ہمیں بالکل بہت, ہمیں یہ پابندی تھی کہ بھی باپ نہیں ہے تو کوئی ایسی بات کہیں نہیں جا. اب دیکھیں اس علاقے میں, اس طرح کے علاقوں میں, اب لاہور, کراچی, اسلام آباد, پنڈی کے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے, اور دوسروں سے رہنمائی بھی ملتی رہی ہے, پھر ایک دوسرے کو سنتے بھی تھے, پھر ایسے ان کو ایسا ماحول ملتا رہا ہے. اصل چیز ماحول ہے نا. ہاں جی بالکل, اپنے آپ کو وہ کرنے کا, تھوڑا پروموٹ کرنے ادب دوست ماحول مل گیا. لیکن میرے ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا. البتہ امی میری جو ہے نا وہ تھوڑا سا, ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی, اور وہ جب نعتیں گنگناتی تھی نا تو وہ خود سے بیٹ بنا لیتی تھی, مطلب کافی ان کی کچھ چیزیں میرے پاس لکھی ہوئی پڑی ہیں. تو ان کے اندر بھی تھا یہ. اور ہمارے کوئی دادا پردادا کے زمانے کا بھی سنا ہوا ہے کہ وہ کافی ان کے بڑے کتب خانے ہیں, اور ہم لوگ اصل میں مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ ساری ان کی چیزیں جو ہیں وہ ادھر تھی, ہمارے سامنے نہیں آئی. ہم تو بچے تھے ظاہر ہے, میرے فادر آرمی میں آ گئے تو ہم ادھر آ گئے تھے پاکستان میں. تو وہاں سے پھر جو ہے وہ میں مطلب وہ بات میں کری تھی کہ ہمیں دور نہیں جانے دیا جاتا تھا. تھوڑا سا رشتہ داروں کا بھی, ارد گرد رشتہ دار بھی رہتے تھے, اب وہ ماحول ذرا چینج ہو گیا نا. ہاں پابندیاں شروع ہو گئی نا, لائف چینج ہو گئی. تو پھر فادر ہو تو پھر تم ہم لوگ کر سکتے تھے نا کسی کے سامنے جواب. میری مدر بہت ڈرتی تھی, وہ کہتی کہ کوئی بات نہ کرے. ہمارے معاشرے میں ہے, ہمارے معاشرے میں ہے, مرد نہ بھی ہو نا, والد کے علاوہ بھی اگر بھائی نہ ہو, بیٹا نہ ہو گھر میں, تو وہ تھوڑی سی قدغنیں لگ جاتی. بالکل صحیح. تو ہمیں اجازت نہیں تھی دوسرے شہروں میں جانے کی. اور دوسرا یہ کہ ہمارے گجرانوالہ کے جو کالج تھا ہمارا, اس زمانے میں وہی ڈگری کالج ایک ہی تھا, اس میں رات کے مشاعروں میں, رات کے فنکشنز میں ہمیں پرمیشن نہیں. پھر مشاعرے ہوتے ہی رات کو تھے, یہ بھی بڑا ایک تھا مسئلہ تھا. تو اب وہ میرے پھر جو لکھی ہوئی غزل وہ اب دوسری کسی بچی کو دے دیتی جو ساتھ جانے کو تیار ہوتی, تو اس کے اوپر کافی دفعہ جو ہے اس کو پرائزز بھی ملے, مطلب انہی غزلوں کو. پھر اس کے بعد جب BA میں نے کر لیا گریجویشن, تو اس میں جو ہے جب پیپرز کے دوران مجھے یاد ہے کہ کمرے میں ہماری امی بٹھاتی تھی ہمیں کہ آپ جو ہیں وہ پڑھیں, اور دوسری بہنوں کو بڑی پابندی تھی کہ بھائی کھانا پانی ہر چیز وہاں پہنچنی چاہیے. اور پھر مجھے چونکہ ماحول ایسا ملتا تھا خاموشی کا, میں کچھ 4-4 5-5 غزلیں ایک ہی اس میں رو میں لکھ جاتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ تقریباً 78 تک میرے پاس تقریباً 250-300 غزلوں کا ایک غزلیں نظمیں ان کا ایک مجموعہ میرے پاس تیار ہو گیا تھا. اب تھا کہ بھی ان کو کیا کریں, نہ کسی کو دکھایا, نہ کوئی بندہ ایسا ملا جس کو دکھاؤ. تو میں ایک دفعہ ہمارے گجرانوالہ میں حافظ بک ڈپو ایک بڑی شاپ تھی, اور بڑے بزرگ سے وہاں پہ آدمی تھے, بڑی محبت سے پیش آتے تھے. تو میں نے ان سے ایسی بات ذکر کیا, میں نے کہا میں ایسا لکھتی ہوں, تو آپ جو ہیں وہ اس کا مجھے اگر بتائیں کہ کوئی طریقہ کار, کیونکہ انہی دنوں شبنم کیا ہے اس کا, پروین شاکر کی کتاب آئی تھی خوشبو, تو انہوں نے مجھے وہ کتاب دکھائی, وہ بلکہ میں نے خرید بھی لی. پہلی کتاب میں نے شاعری کی وہ پڑھی بھی اور خریدی بھی. اس سے پہلے جو ہمارے کلاسیکل شعراء ہیں جیسے غالب, اقبال, ساری تمام بہت, وہ تو میں بڑی اچھی طرح سے, ظاہر میں نے بتایا نا کہ میں بڑی اچھی ان کی تشریح بھی کرتی تھی, اور بڑا اچھا مجھے لگتا تھا ان کو پڑھنا, اور بہت زبردست تھا ان کا ایک ایک چیز.
لیکن جو جدید جو شاعر تھے ان میں بھی فیض احمد فیض کو یا احمد فراز کو کبھی اس طرح کی شاعری پڑھ لی، احمد الدین قاسمی کی شاعری پڑھ لی، تو لیکن اس طرح سے کوئی خاص وہ میں نے نہیں مجھے یاد کہ میں کوئی ایسی رغبت ہو. تو البتہ پروین شاکر کی شاعری جب میں نے پڑھی تو اس میں جو چیزیں تھیں ایک نسائی لہجہ اور تھوڑا سا بولڈ بھی ان کا جو تھا، اس سے مجھے تھوڑی سی ہمت ہوئی تو میں نے پھر اپنا مسودہ ان کو دیا، ورنہ میں دکھاتی نہیں تھی، چھپا لیتی تھی. ان کو ان بزرگوں کو میں نے دیا، میں نے کہا آپ یہ میری یہ ہے اس طرح سے جمع شدہ چیزیں تو آپ ان کو چھپوا سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ لاہور میں کہتے ہیں میں نے کسی کو دیا. اب کافی عرصہ گزر گیا، 78 کی بات ہے یہ، اور 80 میں پھر میری شادی ہو گئی. اس دوران بالکل میں جاتی رہی، پوچھتی رہی، کوئی نہیں. پھر آخر کار انہیں پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا ہے. وہ ہم تو بھی لوگوں کو پوچھیں کی چیزوں کو دوسرا مجھے تو اندازہ نہیں تھا نا کہ پیسے بھی دینے ہوتے ہیں. آج کل تو ہمیں پتہ ہے نا جب والے ہوں تو پیسے دینے ہوتے ہیں، پھر تو کوئی تو وہ ایسے بچپنا ہی تھا سمجھے. تو بہرحال وہ میری کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہو گئی. انہی میں سے کچھ ڈائریوں میں لکھی بھی پڑی تھی جو انہی کو میں نے رکھا ہوا تھا. پھر شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، پھر ان کے ساتھ پھر ایئر فورس کا ماحول تھا. دور دراز علاقوں میں ہماری پوسٹنگس ہوتی تھیں، جیسے سالپور میں ہم رہے ہیں، کامرا میں رہے ہیں، پھر اس کے بعد پشاور میں. تو میرا کہیں مطلب کوئی ایسا مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کوئی ادبی محفلیں اٹینڈ کر سکوں. تو 95 میں ادھر آئی ہوں پنڈی میں. تو یہاں میں نے فضائیہ کالج میں جاب شروع کی، اردو میں پڑھاتی تھی. تو پھر وہاں کی میگزینس جو ہیں وہ میں نے ان کو کرنا شروع کیا. ایڈیٹنگ ان کی چیف ایڈیٹر تھی میں، اور بڑے اچھے جو ہے میگزینس تھے ایسے کہ پورے مطلب ایئر فورس میں اس پائے کا میگزین اس سے پہلے نہیں تھا. یعنی انہوں نے بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا اور اس کو جو ہے ایوارڈ بھی سمجھے اس کو ملے. گویا کہ 95 کے بعد سے آپ کا ادبی سفر جسے کہتے ہیں صحیح. ہاں بالکل 95 کے بعد میرا کچھ 2-4 سال تو میں نے ایڈمنسٹریشن میں کیا، جیسے پرنسپل ایک کاوش کے نام سے. جی پرنسپل ایک اسکول کی تھی اس طرح سے، مونٹسری کی پرنسپل شپ اس طرح سے. تو وہ میں نے اس دوران تو 4-5 سال تو مجھے اس میں لگے نا کہ مطلب جب آپ مینجمنٹ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کی چیزوں کا خیال آتا. پھر میرا خیال ہے میں گئی ہوں 2001 میں 1-2 میں پھر کالج جو ہے وہ فضائیہ کالج میں پڑھایا. پھر 2012 تک میں نے پڑھایا. اب اس دوران کالج کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں، اپنی کہیں لکھنا ہے، کمپٹیشن میں ساری سرگرمیاں وہ میں نے وہ اس کے لیے میں نے کام کیا بہت، اور بہت زیادہ ظاہر ہے کہ اس کی اپریسیشن بھی تھی، اور کالج کا نام بھی ظاہر ہے اس سے ہوا، کافی اس کو ملی ایک قسم کی نمایاں اس کا نام ہوا. اور اسی دوران میں نے یہ میگزینس بھی لکھے. اب 12 کے بعد جو ہے جب میں نے ریٹائرمنٹ میں چھوڑ دیا تھا 2012 کے بعد، آپ 2012 کے بعد پھر میں نے اپنے کام اس پہ کام کیا، پھر توجہ دی باقاعدہ طور پہ. اب اس میں پھر میری یہ پہلی کتاب آئی، جیسے یہ ہے، میں نے اس میں بلکہ تیسری کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے سارا تھوڑا بہت مختصر اس کا سفر، کہ یہ منزل سے ذرا دور میری کتاب ہے، اور یہ آئی تھی 2014 میں جی. اور اس سلسلے میں ہمارے اس میں بلقیس کالج آف ایجوکیشن میں مشاعرے ہوتے تھے. تو اس میں ہمارے جو ہے نا وہ احسان اکبر صاحب اور نصرت زیدی صاحب اور محبوب ظفر صاحب، یہ لوگ وہاں پہ ان مشاعروں کو ارینج کرتے تھے، وہ جاتے تھے وہاں پہ. تو میں نے وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی میری. تو ان سے پھر میں نے محبوب ظفر صاحب سے میں نے پوچھا میں اس کے بارے میں کہ کیا اس کو، انہوں نے مجھے طارق نعیم صاحب کا بتایا کہ وہ چھاپتے ہیں کتابیں تو آپ ان سے رابطہ کر لیں. تو یہ سمجھیں کہ پہلی مجھے جو ہے نا ان کی طرف سے ہیلپ ملی ہے اس سلسلے میں. تو پھر خیر آنا جانا بھی شروع ہو گیا، جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا تو میں آ جاتی تھی. 12 کے بعد اس میں جو میں نے شروع کیا تھا پنڈی اسلام آباد کے ادبی. یہ 2014 میں آپ کا پہلا، یہ 2014 میں پہلا مجموعہ ہے. اچھا. دوسرا میرا جو اصل میں میری جو شاعری تھی نا وہ بہت زیادہ تھی. یعنی یہ میں نے جب طارق نعیم صاحب کو بتایا اپنا سارا، تو وہ کہتے ہیں اس کی تو اتنی بڑی کتاب کون لے گا، کون پڑھے گا، یہ تو کوئی 400 صفحوں کی کتاب بنے گی، تو آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. میں نے اس کو 2 میں کیا. اب ان لکیلی یہ ہوا کہ میری یہ کتاب آتے نہ کرتے بھی نا پوری تیار تھی، لیکن کرتے کرتے پھر بھی یہ جا کے 18 میں چھپی، 17 کے اینڈ میں. تو بس وہ ہوتا ہے کچھ اپنی الجھنیں، اپنی سستیاں. چھپ جائے نا. ہاں جی بالکل. اب تیسری بھی سب دن گم ہو جائے. 2020 میں
بلکہ 2020 کے جنوری فیبرری میں نے اس کا ڈالا تھا اپنے فیس بک کے اوپر کہ یہ میری کتاب آ رہی ہے. وہ پتہ نہیں کووڈ ہو گیا، نظر لگ گئی میری کتاب کو کہ پورے 2 سال کے بعد یہ پھر کتاب میری جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے. چلو اس کی تو مبارک ہو کہ آ بہت شکریہ جی. اچھا اس کا انتصاب بتا دیں کس کے نام کیا؟ اچھا پہلے کا میں بتاتی ہوں. اچھا آپ کا انتصاب کہانی کے نام سے ہے اس لیے آپ پوچھ رہے ہیں. پہلی جو کتاب ہے میری اس کا انتصاب میں نے اپنے والد کے نام کیا ہے اور اپنے شوہر کے نام. پہلے تو اس میں جب شروع میں جب میں نے اپنے کالج کے زمانے میں جب میں نے تب میں نے اپنے والد کے نام ہی کیا ہوا تھا. لیکن 95 میں ظاہر ہے کہ انلکیلی میرے ہسبینڈ بھی دنیا سے چلے گئے تو وہ پھر ان کا بھی نام پھر میں نے ساتھ اس میں لکھا. تو اب میرے والد کا تو ظاہر ہے کہ ان کو سارا جرت ملا تھا، شہید ہو گئے تھے مقبوضہ کشمیر کے یعنی پونچھ محاذ کے اوپر. ان کی ڈیڈ باڈی بھی وقت ہمیں نہیں ملی تھی، وہ اندر ہی دشمن کے علاقے میں تھی. تو وہ اس کا جو ہے نا ایک خاص ایک ہمارے گھر میں تھا ایک بڑا کہ شاید کب آ جائے. مطلب اطلاع مل چکی تھی، سب کچھ لیٹر وغیرہ آ چکے تھے، لیکن ہمیں پھر بھی ایک امید ایک تھی رہتی تھی کہ وہ پتہ نہیں کب لوٹ آئیں کب آ جائیں. تو اس میں ایک شعر ہے میرا جس کو میں نے منزل سے ذرا دور کے حوالے سے بھی. ہاں یہ اے گردش دوراں نہیں، یہ تو خیر ویسے میں انتصاب کے حوالے سے اس کے ٹائٹل کے حوالے سے کہہ رہی ہوں. اے گردش دوراں ابھی کچھ تھوڑا سا آگے، منزل سے ذرا دور کھڑے کیسے رہیں ہم. لیکن جو اپنے میں نے فادر کے لیے لکھا تھا وہ یہ تھا کہ وقت رخصت نہ کہا تھا کہ نہ آئیں گے کبھی، وقت رخصت نہ کہا تھا کہ نہ آئیں گے کبھی، کٹ گئی عمر امیدوں کے لیے بجھ نہ سکے. تو یہ ایک ہمارا رہا ہے، کٹ گئی عمر امیدوں کے دیے بجھ نہ سکے. تو یہ وہ ہمارا ایک وہ تھا ایک قسم کا ہمارے گھر میں ایک پورا ماحول اسی طرح کا تھا کہ ہم انتظار میں رہتے تھے. اور دیکھیں پچھلے دنوں شاید آپ نے سنا بھی ہو، اور یہ جو مقبول میرے فادر کا نام مقبول حسین تھا، تو وہ ایک مقبول حسین نامی جو جی نہیں مقبول حسین یہ ابھی پچھلے دنوں جو سپاہی مقبول حسین کے نام سے جو 40 سال کے بعد آئے، تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک بڑا ٹراما تھا ہمارے لیے کہ میری بہن نے مجھے کال کی اور اس نے کہا کہ باجی اب خبریں تو دیکھیں کہ ابو آ گئے. میں یہاں پہ میں بڑی حیران ہوئی. پھر میں نے جیو والوں کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو ان کے جو لوگ ہیں ساتھ ان کے احباب وہ کہیں کسی علاقے کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی ہیں لوگ تو پھر تو نہیں آپ کہہ سکتے. پھر خیر میں ان کے پاس گئی، یہاں پہ جو ہے ہمارے سی ایم ایچ میں ایک ریہیبلیٹیشن کا وہ ہے، اس میں وہ ایڈمٹ تھے. اس کو دیکھا میں نے، وہ نہیں ظاہر ہے کوئی ریزمبلنس بھی نہیں تھی، لیکن ہم نے کہا شاید 40 سال گزر گئے یعنی وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک عجیب و غریب وہ وقت تھا کہ میں ہر وقت میں سوچتی تھی اگر یہ ہوئے تو کیا ہے. اتنی 40 سال تکلیف کاٹی، اور اگر یہ نہیں ہے تو کیا، تو پھر مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر خیر ہم نے ان کا بڑا میں کہتی ہوں کہ افسانے کہانیاں لکھتے لکھتے ہم تو خود افسانوں کا کردار بن جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو میں نے پھر ہم لوگوں نے ان کا جو ہے یہاں پر بھی ہم نے ٹیسٹ کروایا، اپنا جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے تو وہ تو نیگیٹو آیا، لیکن پھر بھی ہمیں تسلی نہیں. پھر ہم نے امریکہ بھیجا تو تب جا کے پھر انہوں نے کہا کہ نیگیٹو ہے، تو تب پھر ہم نے سکون کا سانس لیا کہ 2 سال ہمارے اوپر یہ تکلیف ہم نے کاٹی ہے. میری پھپھو تھی مقبوضہ کشمیر سے، وہ آئیں، پھر بڑی پھپھو میری ادھر تھی، انہوں نے آ کے دیکھا. اپنوں کا امید جو ہے آنے کی، آپ نے تو ایسے ایسا سلسلہ چھیڑ دیا نا کہ انٹرویو کا سارا معاملہ مکالمے کا سارا سلسلہ ہی جو ہے وہ بس اس طرح کی چیزیں تھیں. تو وہ میں انتصاب کے نام سے چونکہ کے حوالے سے ہوا بات. اس کا بتا دیں، اس کا جو لیٹسٹ آپ کی کتاب آئی ہے اس کا انتصاب کس کے نام ہے؟ یہ آنکھیں اختیار ہے. ایک سیکنڈ، یہ دوسرے کو بتا دوں. میری مدر کے نام ہے یہ، اور میرا بیٹا جو کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی روڈ ایکسیڈنٹ میں، ان کے ساتھ میرے ایک بڑے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، 14 ایئرس کا تھا. اچھا. تو اس کی بھی اس کے نام پہ میں نے اپنی مدر کے نام اور میں نے اپنی امی کے نام، کیونکہ میرے بیٹے کا نام میری مدر کی اصل میں میرے بیٹے کا نام ہے جواد. ٹھیک ہے. تو مدر میری جو ہے وہ ان کی ڈیتھ پہ ہم گئے تھے، ان کو تقریباً 56 کی ایج تھی ان کی، اور وہ بس برین ہیمریج ان کی ڈیتھ ہوئی اچانک. ہم گئے دوسرا والا، وہاں سے میں ادھر ہی تھی اور میرا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ تھا، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بچوں کو لے کے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو اس میں میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب تیسری کتاب جو ہے یہ ہے اصل میں یہ آنکھیں، اس میں جو ہے نا یہ میری بیٹی کی ہیں.
یہ میری بیٹی بھی اسی روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے سر پہ چوٹ آئی تھی، یہ 4th میں پڑھتی تھی، اب 8 سال کی تھی، تو یہ بیڈ پہ ہے ابھی، یہ بات چیت نہیں کر سکتی، چل پھر نہیں سکتی، تو لیکن آنکھوں میں جو ایک چمک ہے، جو ایک زندگی ہے، جو اس کے ایکسپریشنس ہیں، جو اس کا رسپانس ہے، وہ اتنا زبردست ہے کہ مجھے کبھی دکھ، اور جیسے ہوتا ہے نا لوگ بڑے اس میں ڈپریشن میں کبھی نہیں گئی. میرے لیے سمجھیں کہ یہ ایک نا مطلب جس کو کہنا چاہیے کہ ایک امیونٹی ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو بالکل امیون کر کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بالکل. رشتہ ایسا ہے نا. اب آپ نے جیسے بتایا تو اس کا تو پورے عنوان کا معنی جو ہے بدل گیا ہے نا، وہ وسعت بھی آ گئی ہے اور ایک زندگی بھی آ گئی، اور اس میں پوری کہانی بھی ہے. تو اب اس بیٹی کی آنکھیں، مجھے بڑا شوق تھا کہ میں اپنی کتاب کے اوپر لگاؤں، تو وہ پھر الحمدللہ یہ ہمارے جو ہیں ابھی 2 کتابیں تو میری چھاپی تھیں، پھر انہوں نے طارق نعیم صاحب نے، اور یہ جو ہے وہ ان کا کیا نام ہے، فرحاد، عارف فرحاد نے، تو ان کو بھی میں نے ساتھ بتائی، میں نے کہا بھائی یہ ریزن ہے، میں اپنی مرضی کا ٹائٹل کرنا چاہ رہی ہوں. تو بہرحال انہوں نے بھی خیر اپریشیٹ کیا اس چیز کو. اب یہ انتصاب میرے ایک تو بیٹی کے نام ہے، میرے بیٹوں کے نام ہے، میں نے کہا سب کا کر دوں. بڑے بیٹے ہیں میرے، ایک عماد نام ہے اس کا، وہ ادھر ہوتا ہے امریکہ میں PhD کے لیے گیا ہوا ہے. اس کے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، فاتح اور فارس، اور چھوٹا بیٹا میرا حسام ہے جسے آپ ملے بھی تھے اس میں، اس کے ابھی بیٹا ہوا ہے، اس کا نام فہام ہے. تو وہ فہام تو اب اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ان کے نام میں نے کیا ہے، عماد، حسام، اور پوتوں فاتح، فارس، فہام، تینوں کے نام، اور بیٹی اسرا کومل، اور پھر بہو میری ماشاءاللہ بہت کوآپریٹو، بہت اچھی.